بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں ایک کمنٹ ریڈ کیا، لکھا ہوا تھا کہ ایک عرصے سے درود پاک پڑھ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہو رہا۔ میں نے جیسے کمنٹ پڑھا نا تو نیت کر لی کہ درود پاک کے اس سوال پر ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ بھئی فائدہ کیوں نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ درود پاک پڑھے اور اس کی مشکلات آسان نہ ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ درود پاک پڑھے اور اس کی حاجات پوری نہ ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مریض درود پاک کی کثرت کرے اور اسے شفا یا بھی نصیب نہ ہو۔ درود پاک تو ہر مشکل کا حل ہے، اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں آپ کے معاملات حل نہیں ہوتے۔ فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو بھی درود پاک کی کثرت کرتا ہے اللہ کریم کی رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ کئی احادیث طیبہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام نے فضائل کو ذکر فرمایا، اور کئی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اقوال ملتے ہیں۔ آئے روز واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں نے درود پاک پڑھا کرم ہو گیا، فلاں نے درود پاک پڑھا نوازا گیا، فلاں نے درود پاک پڑھا اس کی پریشانی دور ہوئی، اور فلاں نے درود پاک پڑھا اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ بھائی تمہیں کس نے، شیطان نے تمہیں کیسے وسوسوں میں ڈال دیا؟ یار یقین کے ساتھ تو پڑھو۔ کچھ غلطیاں کر رہے ہو، ان غلطیوں کو دور کرو۔ میں بتاتا ہوں کہ کون سے غلطیاں کر رہے ہو کہ جس کے سبب آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے، لیکن پہلے آپ کو یہ بہار سناتا ہوں۔ ایک شخص نا حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کہ حضور میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم میری آنکھوں کو روشن کر دے۔ تو حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ بھئی تم درود پاک پڑھا کرو۔ اس نے عرض کی حضور میں تو درود پاک پڑھتا ہی رہتا ہوں، لیکن آج تک میری آنکھیں روشن نہیں ہوئی۔ یہ سن کر حضرت جلال میں آئے، فرمایا کہ درود پاک کوئی عام عمل نہیں کہ تم اس کی کثرت کرو تمہاری آنکھیں روشن نہ ہو۔ درود پاک کوئی عام وظیفہ نہیں کہ تم اس کو پڑھو اور تمہاری آنکھیں روشن نہ ہو۔ تم یقین کامل کے ساتھ درود پاک پڑھو، تم حضور قلب کے ساتھ درود پاک پڑھو، تم خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھو، تم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ وہ نابینا شخص کہتا ہے کہ میں نے جب حضرت کی بات سنی نا مجھے یقین آ گیا کہ درود پاک کا وظیفہ ہی میرا علاج ہے۔ میں وہاں سے روانہ ہوا، گھر گیا، درود پاک کی کثرت شروع کر دی، توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور ابھی 8 لاکھ مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے میری آنکھوں کو روشن کر دیا۔ سبحان اللہ، کام بنتے ہیں، ہمارے پڑھنے میں کمی ہے۔ ہم ہی یقین کامل کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے، ہم ہی خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے، ہم ہی ادب و آداب کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے، ہم ہی حضور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک تصور ذہن میں رکھتے ہوئے درود پاک نہیں پڑھتے، ہم ہی اہتمام اور آداب کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے، ہم ہی بے توجہی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، ہم ہی یقین کامل کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت جلدی جو ہے وہ رزلٹ نہیں ملتا۔ ورنہ درود پاک کی رحمتیں اللہ کریم جو درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر برساتا ہے وہ تو چھم چھم برس رہی ہیں۔ جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور حضور کی محبت میں ڈوب کر اور حضور کے تصور میں ڈوب کر آپ درود پاک پڑھیں گے، اتنی جلدی آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ اور حاجات پوری تو یہ ایک ثانوی برکت ہے درود پاک کی، اصل تو اللہ کی رضا اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی خوشنودی اور قرب خاص ہے، اور ثانوی برکت یہ ہے کہ ہماری حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کا یہ ہوگا کہ بروز قیامت حضور نبی پاک علیہ السلام ہماری شفاعت فرما کر ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔